ایک خوبصورت صبح جب ہوا میں تازگی اور پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی تھی، باغ میں دو رنگین تتلیاں پرواز کر رہی تھیں۔ ایک کا نام نیلا تھا، جو نیلے رنگ کی پتیوں والا تھا، اور دوسری کا نام پیلی تھا، جو پیلے رنگ کی چمکدار پتیوں والی تھی۔ دونوں تتلیاں ایک دوسرے کی بہترین دوست تھیں اور ہمیشہ نئے تجربات کی تلاش میں رہتی تھیں۔ آج باغ میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نیلا اور پیلی پھولوں کے درمیان اڑتے ہوئے ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ پیلی نے کہا، آج کچھ مختلف لگتا ہے، جیسے کہ کچھ نیا ہونے والا ہے۔ نیلا نے سر ہلا کر کہا، ہاں، واقعی آج کچھ خاص محسوس ہو رہا ہے۔ اسی دوران نیلا کی نظریں ایک پرانا کچا سا صندوق دیکھ کر چمک الفاٹ ہے جو درخت کی جڑوں میں دفن تھا۔ نیلا نے حیرت سے کہا، یہ کیا ہے؟ ہمیں اسے دیکھنا چاہیے۔ پیلی نے بھی دلچسپی ظاہر کی اور دونوں نے مل کر صندوق کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ صندوق کو کھولنا آسان نہیں تھا کیونکہ وہ کافی مضبوط اور پرانا تھا، لیکن دونوں نے مل کر کوشش کی اور آخرکار صندوق کا ڈھکن کھول ہی دی۔ صندوق کے اندر ایک پرانا کاغذ اور ایک خوبصورت جادوئی چمکدار گہرے رنگ کا پتھر تھا۔ نیلا نے کاغذ کو احتیاط سے نکالا اور اسے کھولا۔ کاغذ پر کچھ لکھا ہوا تھا جو ایک پرانے زبان میں تھا۔ پیلی نے کہا، یہ شاید کوئی پیغام ہے۔ نیلا نے کاغذ کو قریب سے دیکھا اور پیغام پڑھا، جو اس پتھر کو چھوئے گا اس کی خواہش پوری ہوگی، لیکن اسے خوبصورتی کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا۔ پیلی نے چمکدار پتھر کو غور سے دیکھا اور کہا، یہ تو واقعی جادوئی لگتا ہے۔ نیلا نے پتھر کو چھو کر کہا، ہمیں اسے بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ دونوں تتلیاں چمکدار پتھر کو اپنے ساتھ لے کر باغ میں واپس آئیں۔ وہ دونوں نے سوچا کہ وہ اس پتھر کی مدد سے سب کے لیے کچھ خوبصورت کرے۔ نیلا اور پیلی نے پتھر کی چمک کو باغ کے مختلف حصوں میں پھیلایا، اور جیسے ہی پتھر کی روشنی چھائی، باغ میں ہر طرف رنگین پھول کھلنے لگے، درخت سرسبز و شاداب ہو گئے، اور ایک خوبصورت قوس قزح آسمان پر چھا گئی۔ سارے باغ کے مخلوقات جیسے کہ پرندے، پتنگے اور حشرات خوشی سے چمک الفاٹ ہے۔ باغ میں ایک نئے اور خوبصورت ماحول نے جنم لیا اور سب نے مل کر جشن منایا۔ نیلا اور پیلی نے ایک دوسرے کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ پتھر صرف ایک خوبصورتی کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ دوستی اور محبت کی اصل خوبصورتی کو بھی اجاگر کرتا تھا۔ دونوں تتلیاں خوشی خوشی ایک نئے سفر کی تیاری کرنے لگیں، جانتے ہوئے کہ زندگی کی خوبصورتی کو اسی طرح پھیلایا جا سکتا ہے جہاں محبت اور دوستی کی جادوئی طاقت ہو۔